بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اس چینل میں تمام اسلامی مسائل کو بیان کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے دین پر عمل آسان ہو جائے، کیونکہ اس دور میں بہت سارے لوگ اسلامی مسائل سے ناواقف ہیں، اس لیے وہ لوگ دین پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی اسلامی مسائل سے واقف ہو سکیں۔ ہماری اس کوشش کو اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ کی تہ تک آپ کی نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت نامولودہ بچے کو لے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، میں کس طرح سے بتا سکتی ہوں؟ میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا حمل ٹھہرا تھا، یہ بچہ کس مرد کا ہے۔ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے میری اس غلطی کو معاف فرما دیں۔ پاس بیٹھے سب لوگ سن رہے تھے اور کہنے لگے کہ آج تو علی بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم خلف کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر کبھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے۔ وہاں سب سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی بے شمار جمع تھے۔ مشرکین کہنے لگے کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر تک چپ رہے، پھر آپ نے پیدا ہونے والے بچے کی طرف دیکھا تو 3 حصے کیے۔ اس کے بعد حضرت علی نے پرچیاں ڈالیں اور فرمایا کہ پرچیاں جس کے نام پر نکلیں گی وہ بچہ اس کا ہی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ٹکڑے کاغذ کے لیے اور تینوں پر ایک ایک مرد کا نام لکھ دیا، پھر اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا، جب بھی پرچیاں نکالتے تو ایک ہی مرد کا نام نکلتا جس کا نام اس لڑکے کا نام ہوتا تھا۔ اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا۔ لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں پرچی نکلا تھا اس شخص سے اس قیمت کے 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دے دیے گئے۔ جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اس طرح کرتا جس طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ حل کیا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قدامہ نے شراب پی تھی۔ حضرت عمر نے ان پر سزا جاری کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ نے کہا، مجھ پر کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان لانے والا اور اعمال صالح کرنے والا پر کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہو۔ میں مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں سے ہوں۔
حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم نے درست کہا ہے، اس لیے قدامہ کو بغیر کسی سزا کے رہا کر دیا گیا، اس پر کوئی سزا جاری نہ کی گئی۔ یہ بات جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلی تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت مولا علی نے حضرت عمر کو کہا کہ قدامہ پر کوئی سزا جاری کیوں نہیں کی، قدامہ کو رہا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے، وہ قدامہ جو حرام کی راہ پر چل کر اور حرام کام کا مرتکب ہوا، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ شخص خدا اور رسول پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیے، البتہ یہ لوگ خدا کے حرام کردار چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ پس قدامہ جو الفاظ کہہ چکا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قدامہ توبہ کرتا ہے تو اس پر سزا کی جاری نہیں کی جائے گی، اگر قدامہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قدامہ کو دوبارہ طلب کر لیا اور قدامہ کو کہا کہ تم توبہ کرو۔ قدامہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ میرے بارے میں شرعی سزا کیا ہے۔ قدامہ نے توبہ کی تو اس کی قتل کی سزا تو معاف ہوگی، تو اب قدامہ پر سزا کا مسئلہ باقی تھا۔ حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ مشورہ دیں گے کہ قدامہ پر کس طرح سزا جاری کرنی چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قدامہ کو 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ جو بھی شرابی نشہ کرتا ہے تو وہ مست ہو کر بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر قدامہ کو 80 کوڑے مارے گئے۔